بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ اس آیت کی تفسیر کو ریکارڈ کرنے کا ایک منشا یہ ہے کہ گزشتہ جمعہ ایک سوال آیا، کسی صاحب نے سوال کیا کہ ابلیس جنات میں سے ہے یا فرشتوں میں سے ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں نے یہ دریافت کیا ہے، تو میں نے سوچا کہ افادہ عام کے لیے اس سوال کا جواب ریکارڈ کرا دیا جائے۔ تو اس وقت جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے لایا ہوں وہ ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 50 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو پس سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا، ففسق عن امر ربہ، پس اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو اب آیا یہاں پر کیا ہے، اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کا پس منظر یہاں جو الانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ کہا ہے کہ کبریائی صرف اللہ کے لیے ہے اور بڑائی صرف اللہ کی ذات کے لیے لائق ستائش ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبر ردائی، کہ کبر تکبر اور یہ میری چادر ہے، جو اس کو اوڑھے گا وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسان کو متنبع کیا ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے مال پر تکبر کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے اولاد پر تکبر کرتے ہیں، اور بعض حضرات وہ ہیں جو اپنے جاہ و جلال پر تکبر کرتے ہیں۔ تو ان کو متنبع کیا کہ یہ تمہاری تمام چیزیں عارضی ہیں، دراصل یہ چیزیں اللہ کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے مستحق ہیں، انسانوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ آیا کہ جنات ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے ہے، تو حضرت علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے دراصل وہ جنات فرشتوں ہی کا ایک گروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پست آگ سے پیدا فرمایا ہے، ہلکی آگ سے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا قول حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں دو چیزیں، ایک قول ہے کہ وہ ان سے فرشتوں میں سے تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ جناتوں میں سے تھا، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ فرشتوں میں سے ہی تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ انکار کیوں کر سکتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے حضور اور اللہ کے سامنے اللہ کی موجودگی میں۔ لہذا فرشتے شیطان جو ہے وہ فرشتوں ہی کا ایک گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ اور اسی آیت کے تفسیر میں ایک قول نقل کیا گیا ہے، وہ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز بیٹھا ہوا تھا، کسی شخص نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ کیا شیطان کی اولاد بھی ہے، شیطان کی بیوی بچے بھی ہیں؟ تو میں نے کہا مجھے معلوم نہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد مجھے سورہ کہف کی یہی آیت یاد آئی، أَفَتَتَّخِذُونَهُ ذُرِّيَّتَهُ، کہ اس کی ذریت بھی ہے، اور ذریت اولاد انہی کی ہوگی جن کے بیوی ہوگی۔ تو لہذا ابلیس کی اولاد بھی ہے اور ابلیس کی دوسری ذریت بھی ہے۔ صرف اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی نہیں ہے، ورنہ دنیا میں جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کے جوڑے پیدا فرمائے ہیں۔ تو بات ظاہر یہ ہو گئی کہ ابلیس جو ہے
وہ کیا بولتے ہیں ملائکہ ہی کا ایک گروہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، اور یہ ہم سب کے ذہنوں میں رہنا چاہیے۔